اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ برکتیں اور رحمتیں آپ پر، صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 45ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور سارنامہ کلام کے اندر میں نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم خواجہ سید قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہے سرنامہ کلام۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 1173 عیسوی ہے، 1173، اور آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 1235 ہے، 1235 ہے۔ تو اس حساب سے آپ کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی عمر مبارک وہ 62 سال ہوئی۔ تو میں بہت کوشش کرتا اولیاء کرام کے قصص کو پڑھتے ہوئے کہ یہ جو سن ہیں، یہ سن جو ہیں یہ میچ کر جائے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگر میں تاریخ لکھتا ہوں تو وہ آگے کا واقعہ جو ہے نا وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، اور اگر اسے صحیح کرتا ہوں تو وہ جو مورخ واقعہ لکھتا ہے وہ اس تاریخ کا نہیں ہوتا، اور پھر اگر یہ تاریخ صحیح کرتا ہوں تو ان کی ملاقات جو دوسروں سے ہوتی ہے وہاں جا کے تاریخ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایکوریٹ اور ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو میں نے اب میں ذرا اوائڈ کرنے لگ گیا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ 5-6 کتابوں نے ایک ہی لکھا ہے تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اکثر کتابوں میں نے 1173 ہی دیکھی ہے، اور اکثر کتابوں کے اندر 1235 آپ کی تاریخ وصال ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ جائے پیدائش جو ہے آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اوش کے اندر۔ اس کو انگلش میں ابھی OSH اوش۔ یہ اوش کہاں ہے؟ موجودہ دور کے اندر اوش جو ہے یہ جمہوریہ کرغزستان کے اندر ہے۔ یہ اوش جو ہے آج کے دور میں بھی جمہوریہ کرغزستان کا دوسرا بڑا شہر ہے آج بھی۔ تو اس شہر کو ان شہروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے جو بڑے قدیم ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اوش جو شہر ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے یہ 3000 سال پرانا شہر، تو بہت قدیم شہر۔ تو جب بہت قدیم ہے تو یہ مرکز ہوا کرتا تھا تب بھی، اب بھی مرکز ہے۔ اس شہر میں پیدا ہونے کی نسبت سے آپ کو اوشی کہا گیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی، یہ اوش شہر کی وجہ سے آپ کو اوشی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اصل نام آپ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بختیار آپ کا نام ہے، قطب الدین جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ بعض جگہ میں پڑھتا ہوں کہ بختیار آپ کے پہلے استاد جو محلے کے استاد تھے شیخ عصر ابا حفص جو ہیں، انہوں نے آپ کو بختیار کہا تھا، نام آپ کا جو ہے وہ محمد ہے۔ تو بعض جگہ میں پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بختیار جو ہے یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آپ کو بختیار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ اس کو بختیار نہیں پڑھیں گے، بخت یار۔ سید ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ سید ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی شیر خدا جو داماد آپ کے، ان کی اولاد میں سے، یعنی امام حسن حسین۔ تو آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام سید کمال الدین بن سید موسیٰ، اور کچھ شجرے میں دیکھتا ہوں تو وہاں سید موسیٰ پہلے ہے اور کمال بعد میں ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ قطب الدین بن خواجہ کمال الدین بن احمد موسیٰ لکھا ہوا ہے فرہنگ آصفیہ کے اندر۔ کافی ان کی ریسرچ ہے، تو انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ یہ تحریر کیا، تو انہوں نے آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ کمال الدین لکھا ہے۔ یہ جو خواجہ کا لفظ زیادہ تر آپ سنیں گے تو جو چشتی
سلسلے کے اولیاء کرام ہیں، چشتیہ سلسلے کے، ان کے نام کے ساتھ خواجہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ یا یہ خواجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ لکھا جاتا ہے خے واو الف جیم، تو اگر اس کے اوپر اگر نالج نہ ہو تو اس کو خواجہ پڑھیں گے، لیکن یہ خواجہ پڑھا نہیں جاتا، واو جو ہے یہ پڑھی نہیں جاتی، لکھی جاتی ہے، پڑھا اس کو جاتا ہے خواجہ۔ تو خواجہ جو ہے یہ آقا کے لیے، سردار کے لیے، خداوند، آقا، اس معنی کے اندر یہ آتا تھا، لیکن بعد میں یہ خواجہ جو ہے یہ استعمال ہونے لگ گیا بزرگوں کے لیے۔ تو خواجہ سید قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ہے، جو بھی ولی کامل ہے دنیا میں مشہور ہوا تو جاہل نہیں ہو سکتا مشہور۔ صاحب علم، اللہ تعالیٰ عارف اسے بناتا ہے، ولی اسے بناتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جاہل کو نہیں بناتا۔ اور اگر وہ جاہل ہو تو اپنے خاص علم لدنی اپنے پاس سے عطا فرما کے اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا انتقال جو ہے وہ آپ بچپن میں 18 ماہ تک کہتے ہیں کہ 18 ماہ تقریباً عمر تھی آپ کی، 1 سال 18 ماہ، تو یعنی 6 ماہ گزرے ہوئے، 18 ماہ جو ہیں وہ آپ کی عمر ہے، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو والدہ ماجدہ نے یہ بار اٹھایا، تو جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوتی ہے، کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے، یعنی تقریباً 5 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے، تو والدہ ماجدہ کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کی رسم بسم اللہ کی جائے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ ہے، بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، اور جب پڑھنا شروع ہوتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پرانے دور میں ہوتا تھا، آہستہ آہستہ پھر ختم ہونے لگا، اب تو شروع میں انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کا نام جس بچے کے بولنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے، برکت اور رحمت ہے۔ اب آپ کو فکر دامن گیر ہوئی، بچے کی رسم بسم اللہ جو ہے، یہ بسم اللہ کس سے پڑھوایا جائے؟ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو آج کے دور میں، لیکن پرانے دور میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ بہت نیک آدمی ہو کہ جو بیٹے کو آغاز کروائے تو بیٹے میں برکتیں جمع ہو جائے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا، اوش کیا تھا۔ آپ کو پتا سید کی تو ویسے بھی عزت ہوتی ہے، اور آپ کا خاندان تو بڑا پڑھا لکھا خاندان ہو، بڑا امیر، غریب مت سمجھیے گا۔ یا جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں تمام کے تمام خاندان میں اچھے، علم میں زبردست اور امیر۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس دولت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہاں غریب کوئی بندہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے دولت کے ذریعے سے اس کی مدد کی ہے۔ اب وہ طریقہ جدا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مرید امیر دے دیتا تھا یا وہ پیر خود بہت امیر بن جاتا تھا، لیکن وہ دولت ان کے دل کے اندر نہیں آتی تھی، دولت کو استعمال کرتے تھے جیسے کشتی کے لیے پانی کو استعمال کیا جاتا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا خاندان ٹھیک ٹھاک خاندان ہے۔ ان دنوں اوش کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو بھنک پڑ گئی، پتہ چلا کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے، تو آپ نے غنیمت سمجھا تو غلام اور کچھ رشتہ دار ساتھ بھیجے بیٹے کو کہ ان سے کہیے کہ میرے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیں، یعنی شروع کروا دیں۔ محفل جم گئی۔ اب خود سوچئے کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی جہاں جلوہ فرما ہوں گے وہاں کتنے آدمی ہوں گے، تصوف کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمرا، گورنمنٹ کے لحاظ، سب لوگ جمع ہیں، اور آپ بھی کوئی کم نہیں۔ جب ابھی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالی بسم اللہ پڑھانے لگے تو رک گئے، ایک دم رک گئے۔ پوچھا حضور رکے کیوں ہیں؟ کہا مجھے آواز آئی ہے کہ تم رکو، حمید الدین آ کر پڑھائے گا اسے۔ اللہ اکبر جل شان، حمید الدین آ کر پڑھائے گا، تم رکو۔ تو آپ جو ہیں رک گئے، اب رک گئے۔ اب یہاں ذرا سن لیجئے یہ بسم اللہ کا سلسلہ کیا ہوتا تھا، یہ آواز کیا آئی کہ آپ رکو، ان کی تختی آ کر حمید الدین لکھیں گے، قاضی حمید الدین لکھیں گے۔ وہ بغداد میں تھے۔ اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسم بسم اللہ اس دور میں کہتے کسے تھے، تختی جو ہے وہ لی جاتی تھی، جو بڑا آدمی بسم اللہ پڑھاتا تھا
تو وہ تختی لکھتا تھا. وہ تختی کیا ہوتی تھی؟ بچہ سامنے بیٹھا ہے, بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اب یہ پڑھو. تو معمول کے مطابق بچہ جو ہے وہ الف با تا سا ہی پڑھے گا, یسرن القرآن جو ہوتا ہے تو با تا ہی سا پڑھے. تو اب وہ بچہ پڑھتا تھا الف با تا, تو وہ استاد جو ہوتے تھے وہ اسے تختی پہ لکھتے تھے الف با. تو یہ تختی جو تھی یہ بچپن سے ہی ہمارے اندر ڈال دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر عالم بننا ہے. تو اس دور میں کتابیں پرنٹڈ نہیں ہوتی تھی, وہ عالم دین خود اپنے ہاتھ سے لکھتا بھی تھا. تو بچے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اس کی لکھائی بھی اچھی ہو. اگر لکھائی اچھی نہیں ہوگی تو لکھے گا کیسے؟ تو اس لیے تختی شروع سے شامل کر دی جاتی تھی. اور اب ہمارے جو بچے ہیں ان سے تختی چھین لی گئی. میں تھا, مجھے یاد ہے کہ استاد ابراہیم صاحب, مجھے نام یاد ہے, تو دوسری جماعت کی بات کر رہا ہوں, تختی ایک دفعہ ہم نے ضرور لکھنا ہوتی تھی اور گھر سے بھی لکھ کر رکھتے تھے. تو گویا کہ کم از کم 2 دفعہ تختی ہوتی تھی, اور باقی بھی ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ ہولڈر کے ساتھ اور نب کے ساتھ لکھی جاتی تھی. یہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا اور ہمیں فخر تھا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس لکھنے کے ڈیزائن ہیں, ہماری لکھائی بڑی خوبصورت ہے. یہ ہمارا ایک سرمایہ تھا جو چلتا آ رہا تھا. وہ کیا کیا کہ سامراجی طاقتوں نے مسلمانوں سے یہ چیز بھی چھین لی. خطاطی کے اندر مسلمانوں کا جواب نہیں. اب یہ کمپیوٹر دے دیا گیا. تو امریکہ کے اندر بچے جو ہے گندی سے گندی لکھائی ہوتی ہے, ان کو یہ کمپیوٹر پکڑا دیا گیا. اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنا نام لکھو تو انتہائی گندا نام ہوتا ہے. تو پرانی دور کے اندر یہ تختی شروع سے شامل کر دی جاتی تھی. اسی لیے ہمارے ابا کی, نانا کی, ان کی لکھائیاں بڑی اچھی ہوتی تھی. می نویسو می نویسو می نویس, وہ لکھتے رہتے تھے. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کا سبق لکھ دیا جاتا. حمید الدین, قاضی حمید الدین تشریف لے آئے, اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور وہ وہاں محفل میں موجود. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کے بعد حمید الدین, قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ, شہنشاہ بخارا, آپ نے تختی کو پکڑا, کہنے لگے بیٹے پڑھو الف. اب وہ پڑھتے تو یہ لکھتے, کیونکہ جو بچہ پڑھتا تھا وہی لفظ لکھا جاتا تھا. پڑھیے الف. آپ چپ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چپ. انہوں نے کہا شاید سنا نہیں. کہا بیٹی پڑھیے الف با. ہم نے کہا نہیں, یہاں سے نہیں پڑھوں گا. تو کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کہا آپ تختی پہ لکھیے سبحان, کیونکہ جو بچہ پڑھتا تھا وہی تختی پہ لکھا جاتا تھا. کہا پڑھیے سبحان, لکھیے سبحان. تو کہا بیٹے قاعدہ جو ہے وہ تو الف با تا سا سے شروع ہوتا ہے. کہا الف با تا سا نہیں پڑھنا مجھے. آپ الف با تا سا کی بات کر رہے ہیں, مجھے 14 کے 14 پارے آتے ہیں, مجھے سبحان اللہ جی سے پڑھنا ہے. سب حیران رہ گئے کہ سبحان اللہ جی سے کیوں پڑھنا ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میری والدہ ماجدہ کو 14 پارے آتے ہیں. میری والدہ ماجدہ مجھے گودی میں لے کر 4 سال اور 4 مہینے گزر گئے ہیں. میری والدہ جب صبح اٹھتی ہیں مجھے اپنی گودی میں رکھتی ہیں دودھ پلاتے ہوئے, یا میں گودی میں لیٹا ہوتا ہوں تو میری والدہ روزانہ 14 پاروں کی تلاوت فرماتی ہیں. اب آپ خود ہی سوچو کہ وہ 14 پارے جو میں 4 سال سے سن رہا ہوں کیا مجھے یاد نہیں ہوں گے؟ اب یہاں ذرا رک جائیے. کچھ لوگوں نے اس کرامت کو سنا تو مذاق اڑایا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 14 پارے بچے کو یاد ہو جائیں؟ تو میں ان لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, صرف ایک سوال, تیرا بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو تیری زبان کیسے بول رہا ہے؟ بس اتنا جواب دے دے. اور 4 سال کا بچہ امریکہ کے اندر فریکوینٹلی انگلش بولتا ہے. فریکوینٹ, میں ایسی نہیں بول سکتا جیسی انگلش میرے بچے بولتے ہیں. 6 سال کی بچی, 5 سال کی, وہ کیوں بول رہی؟ اس نے صرف 8 گھنٹے انگلش کو سنا ہے. تو تمہارا بچہ صرف 8 گھنٹے انگلش کو سنے تو 4 سال کی عمر میں وہ انگلش بولتا ہے اسی ایکسنٹ کے ساتھ. تو تعجب کی بات ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر 4 سال سے قرآن مجید کے 14 پارے سن رہا ہے اسے یاد نہیں ہوں گے؟ ولیوں کی دشمنی میں لوگ اپنی روٹین کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا کی تختی جب لکھی تو حمید الدین, قاضی حمید الدین جو بعد میں قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے, انہوں نے سبحان اللہ زی لکھا. اللہ اکبر. یہ تھی اس کو. اب آپ خود سوچئے کہ جن کی رسم بسم اللہ میں اتنے عظیم لوگ شامل ہیں, آگے علم کا عالم کیا ہوگا. اب رسم بسم اللہ ہو گئی, والدہ ماجدہ کو سوچ آیا کہ میں اب بیٹی کو آگے پڑھاؤں. تو محلے کا خادم جو تھا اسے کچھ مٹھائی اور کچھ چیزیں دیں, کہا جاؤ مسجد میں لے جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں
اسکول جو ہوتے تھے نا وہ یہ مدارس ہی ہوتے تھے. اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے، یہ مولوی کا مدرسہ، نا، وہ مسجد ہی سب کچھ ہوتی تھی. وہی مدرسہ ہے، وہی یونیورسٹی ہے، وہی اسکول ہے، وہی سب کچھ ہے. تو آپ جب خادم لے کر چلا تو رستے میں ایک بزرگ ملے. کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میں محلے کی مسجد میں لے جا رہا ہوں، بچے کو پڑھانا ہے. مالکن نے کہا سنو میرے پیچھے پیچھے چلو، یہ بچہ کہاں پڑھے گا میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ دوسرے مدرسے میں نہیں جانا، آپ سیدھا شیخ عصر ولی کامل ابا حفص رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ میں چلے گئے. یہ ولی کامل تھا. آپ وہ جو بابا جی ہیں نا رستے میں ملے، اس میں بزرگ ہوں گے، تو اب چونکہ مدرسہ قریب تھا گھر کے تو وہ بھی چل پڑے. دور ہوتا تو سوال کرتے. وہ کہا اس میں، وہ دوسرے میں نہیں، اس میں پہنچو. اندر گئے تو بابا جو تھے رستے میں ملے، وہ کہنے لگے اس بچے کی خاص طور پر تربیت کی جانی چاہیے. یہ کہہ کر وہ بابا چلے گئے. تو ابا حفص رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے خادم سے، تم جانتے ہو یہ بابا کون تھے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہا یہ خضر علیہ السلام تھے، مجھے خاص طور پر بتا کر گئے ہیں کہ اس بچے کی تربیت کرنا ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد ان کی والدہ ماجدہ، پھر ابا حفص، اس کے بعد اور حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے استادوں میں یہ نام شامل ہوتے ہیں. اب آپ نے پڑھنا شروع کیا. تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ نے باقی قرآن مجید بھی سارا یاد کر لیا. بعض تو کہتے ہیں کہ 4 دن کے اندر حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل یاد کر لی. بچے کو میں نے یہ بھی پڑھا ہے. اب آپ پڑھنے لگے. جب آپ لوکل پڑھ چکے، اب آپ کے من میں آیا کہ میں کچھ زیادہ پڑھوں، آگے بڑھوں. سوچنے لگے کس سے پوچھوں، کون میری رہنمائی کرے، کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. مجھے میں روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ بزرگوں کے قصے پڑھتے تھے، قصص آپ پڑھتے تھے. محمود اصفہانی آپ کو بڑے اچھے لگتے تھے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، کیا کہنے ان کی. تو اولیاء کے تذکرے آپ کو یاد تھے اور آپ کو محبت بھی تھی ان سے، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کس کے پاس جاؤ. آپ کو ایک دعا آتی تھی، وہ دعا پڑھنے کے بعد بندے کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی. آپ نے کیا کیا، گاؤں سے نکلے. ویرانے میں ایک مسجد تھی اور مسجد کی ایک بلند جگہ، مینارہ ٹائپ تھی جگہ، تو دعا کو بلندی پہ ہی پڑھنا ہوتا تھا. آپ نے عشاء کی نماز وہاں ادا کی. نماز کرنے کے بعد بلندی پہ چڑھ گئے، یعنی وہ مینارہ جو تھا، جو بھی آپ کہہ لیجیے، اس پہ چڑھ کے آپ نے وہ دعا پڑھی کہ جس کے پڑھنے کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی. دعا پڑھی، پڑھنے کے بعد نیچے آ گئے. ساری رات عبادت کرتے رہے. فجر کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے ملاقات نہ کی، نہ کوئی مسجد میں آیا. آپ مسجد سے باہر نکلا. فجر کی نماز ادا کر کے جو باہر نکلے تو آگے ایک بابا جی سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے کاکا اتنے ویرانے میں اکیلے پھر رہے ہو، کیا ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کام ہے؟ کہنے لگے بس مجھے ایک دعا آتی تھی، وہ دعا پڑھنے کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، تو میرا بڑا من چاہ رہا تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن مسجد میں تو کسی سے ملاقات ہوئی نہیں. کہنے لگے اچھا 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 تو تم خضر سے ملنا چاہتے ہو، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے روحانیت حاصل کرنی، میں کس کے پاس جاؤں، میں اور اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بزرگ آ گئے. تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں، دونوں کی آپس میں بات ہونے لگی. بھائی یہ خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا 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 نہیں، ان کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے روحانیت کچھ اور مل جائے، میں اور اللہ کا قریب ہو جاؤں. کہنے لگے اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو بزرگ بولے کہ تم اصفہان چلے جاؤ. اصفہان، یہ ایران کا شہر، اصفہان چلے جاؤ. اتنا کہہ کے وہ ایک رجال الغیب تھے، رجال الغیب میں سے تھے، اور دوسرے جو ہیں وہ خضر علیہ السلام ہی تھے. دونوں غائب ہو گئے. آپ نے جب سنا کہ اصفہان جب سنا، آپ نے سوچا اچھا اچھا شاید محمود اصفہانی کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ آپ تو خیر اس کے دیوانے بھی تھے، ان کے دیوانے بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے. کہنے لگے واہ بھائی ٹھیک ہے، اب چل پڑے اصفہان کی جانب. آپ چل پڑے اصفہان کی جانب. آپ چلے تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ انہی دنوں میں اصفہان کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. اور آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آگے آپ جلوہ فرما ہیں، اور آپ اس محفل کے اندر بہت سے اولیاء کرام بھی بیٹھے ہوئے اور آپ تقریر فرما رہے ہیں. جو ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو آپ نے چادر لی ہوئی تھی، وہ چادر اتار کے آپ نے ان کے اوپر ڈال دی. یہ چادر کا ڈالنا اس بات کی علامت تھی اور اس بات میں دال تھی کہ تم میرے مرید ہو. تو جب چادر ڈل گئی تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دم سے میرے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو. ان کی محبت پیدا ہوئی. آپ نے مجھے اپنا مرید کیا. مرید کرنے کے بعد مجھے کہا کہ تم 96 رکعات نفل ادا کرو.
96 رکعات نفل ادا کرو. تو ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کا یہ پھر طریقہ رہا, اور 3000 مرتبہ تم درود شریف جو ہے وہ پڑھو. آپ نے یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیا. اب اس کے بعد جہاں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ, وہاں یہ تھی آپ کی بعد کے بعد یہ طریقہ کار. اب ان کے ساتھ ساتھ جہاں یہ رہتے وہاں 32 سال جو ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے. 32 سال بڑے. اب ہر جگہ ساتھ ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں یہ جاتے ہیں. رستے میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے, سکھانے کو بھی ملتا ہے. مکہ میں پہنچے, مدینہ میں پہنچے, سفر کرتے جا رہے ہیں, فیض لیتے جا رہے ہیں, اور پیر کی خدمت ہمہ وقت. اللہ اکبر جل شان. ہم جب مسلسل آپ کے ساتھ معیت رہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بارہا اشارہ ہوا کہ معین الدین قطب الدین کو تم خلافت دے دو, وہ جو تبرکات تیرے پاس ہیں وہ انہیں عطا کر دو. بارہا جب مسلسل یہ چیز ایک ہی چیز بار بار آئی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ صحیح اور جلدی اس کام کو کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن جب آپ بہت دور سے سارے سفر تقریباً آپ نے ادا کر لیے, اس کے بعد مسجد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بزرگ ہیں بہت بڑے, ان کے نام پر یہ مسجد ہے. بغداد کے اندر مسجد ابو اللیث کے اندر آپ جلوہ فرمائیں تو وہاں جمگٹا ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی جلوہ فرما ہے. شیخ محمود اصفہانی بھی وہاں موجود ہیں. اوحد الدین کرمانی وہاں موجود ہیں. شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. یہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں. ان کی موجودگی کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی اوشی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرما دی. اللہ اکبر جل شان. یہ خلافت عطا فرما دی. خلیفہ اعظم ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چشتی لفظ آپ نے سنا, یہ کبھی دھیان گیا آپ کا کہ یہ چشتی کیا ہوتا ہے؟ نہیں گیا کبھی دھیان. یہ چشتی جو ہے ایک سلسلے کا نام پڑ گیا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. لیکن خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی تھا یہ نام. ان سے پہلے سب سے پہلے ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ چشتی لگتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. مشہور ہوا ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے بعد, لیکن سب سے پہلے جن کے نام کے ساتھ چشتی لگا وہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ, یہ شام کے رہنے والے, ان کے پیر و مرشد نے ان کو بھیجا تھا. یہ چشت اصل میں ایک علاقہ ہے, ٹاؤن ہے, قصبہ تھا. چشت معلوم ہے کہاں؟ یہ چشت ہرات جو ہے نا, ہرات آج بھی بڑا مشہور ہے. ہرات کہاں ہے؟ افغانستان کے اندر ہے. تو ہرات جو ضلع ہے اس کا ایک قصبہ ہے چشت. آج بھی اگر آپ افغانستان میں جائیں اور افغانستان سے ہرات کے اندر چشت میں جائیں تو پرانے کھنڈر نظر آئیں گے آپ کو, مدرسوں کے عمارات نظر آئیں گی. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور کے اندر یہ چشت کا علاقہ جو ہے یہ صوفیہ کا مرکز تھا. آج بھی اس کی تصویر دیکھیں. تو یہ چیزیں آپ کو آج بھی نظر آئیں گی. تو چشت جو ہے یہ ہرات سے ایسٹ کی جانب 177 کلومیٹر 177 کلومیٹر ہرات سے ایسٹ کی جانب یہ آپ کو علاقہ جو ہے وہ ملے گا. آج بھی مرکز ہے, کبھی مرکز ہوتا تھا یہ. تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی دونوں, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ اور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہرات پہنچے. ہرات گئے, وہی افغانستان کے شہر میں. وہاں سے پھر آپ لاہور آئے. لاہور سے وہاں سے خواجہ جو ہے وہ دہلی کی جانب روانہ ہوئے. تو دہلی سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر کی طرف تشریف لے گئے. تو اجمیر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ڈیوٹی, قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ڈیوٹی دہلی میں لگائی ہوئی تھی کہ تم وہاں رہو, میں اجمیر رہتا ہوں. تو یہ دہلی میں ان کے حکم سے رہتے تھے. تو جب ان کو معلوم پڑا کہ آپ کے مرشد غزنی چلے گئے ہیں تو آپ کو اپنی والدہ کی یاد ستائی. تو آپ نے فرمایا مرشد جب غزنی میں گئے ہیں تو میں بھی ذرا جا کر اوش میں اپنی والدہ محترمہ سے ملا ہوں, والدہ کی یاد ستا رہی. تو آپ واپس آئے اوش. وہاں آ کر والدہ محترمہ کو ملے. تو ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے, میرے بیٹے کے بچے ہوں, ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹے تم شادی کر لو. کہا ماں جیسے تیرا ہوگا. تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی, آپ کی شادی ہوئی.
شادی کے ہنگامہ کے اندر مرشد نے کیا بتایا ہوا تھا جب بیعت کی تھی؟ یاد ہے کچھ؟ 3000 مرتبہ درود شریف روزانہ، تو آپ اس کو رات کو پڑھتے تھے. تو 3 دن شادی کے ہنگامے میں درود شریف فوت ہو گیا، پڑھا نہیں گیا. شادی کا زور و شور اتنا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو آپ کے ایک مرید تھے رئیس احمد. یہ زبان جو ہے وہ عام، وہ احمد رہ، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان کے اندر چلتے ہیں، لیکن یہ ایسا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا جو بول رہے ہیں صاحب ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زبان کیا ہے، عام جو پروننسیشن چل رہا ہوتا ہے وہ جیسے احمد نہیں احمد، رحمت نہیں رحمت، تو معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ بولتے رہتے ہیں عام لینگویج کے اندر تو وہ ویسے ہی چل پڑتا ہے. تو رئیس احمد آپ کے مرید جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا ہے؟ بہت ایک میدان کے اندر ایک خوبصورت خیمے کے دروازے پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. عبداللہ بن مسعود دربار جیسے کھڑا ہوتا ہے نا ویسے کھڑے ہیں. تو باہر آتے ہیں، وہ آدمی کی عرضی لے کے جاتے ہیں، حضور اس نے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے آنے دو، یہ فلاں کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے. تو اندر خیمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اگر کسی کی ملاقات کی اجازت ہوتی ہے تو پھر وہ اسے لے کر جاتے ہیں، نہیں ہوتی تو آپ کا حکم پڑھ کر سنا دیتے ہیں. تو ایسے ہو رہا ہے. تو رئیس احمد آگے بڑھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، میرا نام یہ ہے. آپ کی عرضی اندر گئی. تو واپس جب آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ واپس آ کر کہنے لگے حضور فرما رہے ہیں کہ تم ابھی اس مرتبے پہ نہیں ہو کہ تمہیں اندر بلا لیا جائے، لیکن ہاں تم ایک کام کرو کہ جا کر قطب الدین سے یہ کہہ دو کہ 3 دن سے تیرا سلام نہیں پہنچا، 3 دن سے تمہارا تحفہ ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچ رہا. صبح آپ کی آنکھ کھلی. اب اس بات کا صرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی پتا تھا. صبح جب آنکھ کھلی رئیس احمد ان کی کھلی تو کوئی گئے جاتے کیا لگے حضور رات کو خواب دیکھا ہے، پیغام پہنچانا ہے. کیا حضور فرما رہے تھے کہ 3 دن سے آپ کا تحفہ نہیں پہنچا. اب یہ بات آپ ہی جانتے ہیں. ایک دم سے آپ اتنے روئے. اسی وقت جتنا مہر تھا، ڈاوری جو اپنی بیوی کا مہر مقرر تھا، آپ نے دیا. دینے کے بعد کہنے لگے تیری وجہ سے 3 دن میں سرکار کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھ سکا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں بھار اٹھا نہیں سکتا، جاؤ. مہر دے کر آپ نے طلاق دی. یہ آپ کی پہلی شادی. اب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا. اوش سے آپ بغداد گئے. بغداد جب پہنچے تو بغداد آپ کی جلال الدین تبریزی جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیر و مرشد واپس اجمیر چلے گئے ہیں. یہ ان کو خبر ہوئی. اچھا واپس چلے گئے ہیں، چلیے پھر میں بھی ارادہ کرتا ہوں واپس جانے کا. آپ نے انڈیا کا رخ کیا، لیکن بغداد کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات کی. زیادہ تر آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ بانی ہے سہراوردی سلسلے، اور قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد ہیں یہ. تو ان سے ملاقات ہے. اسی لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا، اپنے سفر میں نہیں. اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا سفر طے ہوا، ساتھ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی سیدھی چل رہی ہے. بس اولیاء کرام چل پڑتے تھے، کبھی ادھر ٹھہرے. معلوم پڑا راستے میں کہ فلاں جگہ پہ درگاہ ہے، فلاں جگہ پہ کوئی ولی کامل ہے، فلاں غار کے اندر کوئی چلے پہ بیٹھا ہے، تو زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، فیض لیتے تھے. پھر ایک جگہ آخر عمر کے اندر ڈیرا لگا لیتے تھے، پھر وہیں فیض پہنچاتے رہتے. بڑا فائدہ ہوتا ہے پھرنے کا سفر میں. میں جب ملکوں میں جاتا ہوں میں بھی یہی تلاش کرتا ہوں. میں عمان میں گیا ابھی بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ کو منظور ہوا تو میں مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ کی قبر دیکھنے کی اور وہاں فاتحہ پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں اسپیشل ترکی میں گیا. تو وہاں جا کر فیض ملتا ہے، بڑی بڑی تبدیلی. اگر آپ عشق اور محبت سے جائیں آپ تو آپ کو معلوم پڑا کہ ایک ساحل کے اوپر ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سفر میں آتے ہوئے نا وہاں بھی چلے گئے. ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ بالکل عبادت اور ریاضت اور روزے رکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. کہتے ہیں کہ جب چاشت تک وہ عبادت کرتے تھے، چاشت کے بعد وہ اٹھتے تھے، اٹھ کے وہ سیدھا لنگر خانے میں چلے جاتے تھے. لنگر خانے میں جا کے خود کھانا پکاتے، پڑا ہوا کچھ ہوتا تقسیم کرنے لگ جاتے، پکاتے جاتے، دیتے جاتے، تقسیم کرتے جاتے، اور خانقاہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب کھانا کھاتے. یہ سلسلہ ظہر تک جاری رہتا. اور کہتے ہیں کہ خود ان کا عالم یہ تھا کہ خود روزے سے رہتے،
اور اگر کوئی آدمی کپڑے مانگنے کے لیے آ جاتا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑے مانگنے کے لیے آتا تو کمرے میں چلے جاتے, اپنے حجرے میں سے جا کے نیو برانڈ سوٹ لا کر اسے دے دیتے. اور ایک آدمی نہیں, جتنے آدمیوں کو کپڑے چاہیے ہوتے, کوئی ننگا ہوتا یا اس کا لباس پھٹا ہوا ہے تو آپ اندر سے نیا ہی لا کے دیتے, 1 2 3 جتنے آدمی آ رہے ہیں. اور یہ اعلان تھا آپ کا کہ کوئی بھی سوالی آئے, میں کسی بھی حالت میں ہوں, مجھے اطلاع ضرور دیا کرو. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ رہا تو میرا بھی روزہ ان کا بھی روزہ. روزہ جب کھلتا تھا تو ان کی اپنی خوراک کیا تھی, 4 کھجوریں, اور وہ بھی غیب سے آتی تھی. جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا تو غیب سے 4 کھجوریں ظاہر ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ کھائیں, 2 خود کھائیں, 2 مجھے دے دی. میں نے کھجوریں کھائیں تو پھر مجھے فرمان لگے اب تم چلے جاؤ. سنیے, چلے جاؤ, لیکن ایک بات سن لو, درویش کے لیے کیا ضروری ہے. یہ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اتنی پوری سٹوری اور سیرت بیان کرنے کے بعد آپ بلیو کریں گے کہ مجھے 14 اور 7 21 دن جو ہے, 7 یا 21 دن لگ گئے ہیں اس کو لکھتے ہوئے. آپ بلیو کریں گے, کہیں یو بلیو. بیچ میں بیمار ہو گیا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں, ابھی جو سجادہ نشین ہیں سید سرور چشتی صاحب, وہ تشریف لائے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جلسے. لیکن پھر بھی مجھے 21 دن لگ گئے ہیں یہ لکھتے ہوئے. ابھی مکمل کر کے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ہمیں چند جملے ملتے ہیں. اب یہ جملے آپ نے تلاش کرنا ہوتے ہیں. اب یہ ذرا سن لیجئے گا کہ آج کل لوگ صوفی بڑی جلدی بن جاتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو, کہنے لگے سنو میرے پیارے, غور سے سن. جب تک فقیر لوگوں سے دور نہ ہو جائے, لوگوں سے دور نہ ہو جائے, لوگوں کے تحائف یا سونا ہو, چاندی ہو, ڈائمنڈ ہو, اس کی نظر میں مٹی کے برابر نہ ہو جائے, گوشہ نشینی وہ اختیار نہ کر لے, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا اپنا نہ لے, وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ چیز سب کے لیے, میں جتنا کچھ بیان کروں. اس کے بعد آپ نے اجازت لی, فرمان لگے اب تم جاؤ. تو آپ وہاں سے چلے, ملتان آئے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ملتان پہنچے. ملتان تب مرکز تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے ساتھ آپ کی دوستی رہی. بیٹھے, بڑا عرصہ قیام کیا ملتان کے اندر. ملتان کے حاکم نے یہ کہا کہ حضور آپ یہاں رک جائیے. فرمان لگے نہیں. اب یہاں ذرا جملہ سنیے گا. آپ نے فرمایا نہیں. کوئی مولوی ہوتا تو قبضہ کر لیتا, ٹھیک ہے اس مولوی کو نکال دو اور مجھے رکھ لو. میں جب امریکہ میں آیا آج سے 14 سال قبل, تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کو کیلیفورنیا کے اندر مسجد میں خطیب رکھنا ہے. تو میری عادت ہے میں پہلے پوچھتا ہوں. تب کاغذ بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا تو اس مولوی میں مسجد میں پہلے کون ہے؟ انہوں نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا تو مولوی صاحب جب ہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں جا رہے؟ جبکہ جب آدمی نیا نیا آتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی میں کسی مسجد میں لگ جاؤں تاکہ میرا کارڈ بن جائے, کاغذ بن جائے. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہیں تو ان کو کیوں نکال رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ اچھی تقریر نہیں کرتے. تو میں نے کہا کب سے ہیں وہ؟ تو اس نے کو کافی سال بتائے, تب بتائے اس نے کچھ 14-15 سال بتائے. تو میں نے کہا اچھا 14-15 سال وہ ٹھیک تقریر کرتے رہے اور اب ان کی تقریر خراب ہو گئی ہے, جاؤ مجھے نہیں جانا تمہارے ہاں. جب تم نے پرانے کی قدر نہیں کی تو ہماری قدر کب کرو گے؟ میں نے کہا نا, ان کو مت نکالو. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے, یہ ہم نے تصوف میں سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ہیوسٹن بھیج دیا, بہتر جگہ. پھر میں وہاں بہت دفعہ تقریر کرنے کیلیفورنیا بھی گیا ہوں. یہ مولوی کوئی ہوتا تو وہ کباچا کی بات مان لیتا. لیکن جواب سنیے, خواجہ قطب یہ ہے اس لیے پیار کیا جاتا ہے صوفیہ سے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کہنے لگے نہیں, ہم ملتان نہیں رکیں گے. کیوں؟ یہ علاقہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے, یہ بہاؤالدین زکریا کی ولایت میں دے دیا گیا ہے, ہم یہاں نہیں رکیں گے. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو, بہت سے لوگوں نے ملتان کے اندر کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے کہ آپ کی ہم بائعت کرنا چاہتے ہیں. فرمان لگے نا, ملتان کی باؤنڈری کے اندر میں کسی کو اپنا مرید نہیں بناؤں گا. سنا آپ نے, یہ ہوتے ہیں صوفی. ملا ان کے برابر, ان کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا. فرما لگے میں ملتان. اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی اسی جگہ ہوئی ہے, لیکن مرید نہیں کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جب ملتان میں داخل ہوئے تو آپ کی عادت تھی فجر کی نماز, اشراق,
اشراق پڑھ کر تو آپ نکلے، چاشت آپ کو پڑھنا تھی. تو منہاج الدین ترمذی کی مسجد جو ہے اس مسجد میں داخل ہوا اشراق چاشت پڑھنے کے لیے. آگے جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ کتاب پڑھا تھا. جو ہی قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ملتان کے اندر منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں داخل ہوئے، وہ لڑکا کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا تو چہرے کو دیکھنے لگے. آپ نے چاشت کی نماز ادا کی، وہ لڑکا کھڑا رہا. اور جب وہ چاشت کی نماز پڑھ کے جانے لگے نا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی نافع پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے. فرمانے لگے ہاں تمہیں بہت نفع ملے گا. تو وہ لڑکا قدموں میں گر گیا، حضور مجھے بیعت کر لیجیے. اب نے فرمایا نہیں. معلوم ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہی بابا فرید الدین گنج شکر ہے. لگے نہیں بیعت نہیں کرنا. ہاں تم پڑھو، بخارا اور سمرقند بغداد جاؤ پڑھو، پڑھنے کے بعد دہلی آنا تب بیعت کریں گے تمہیں. اور آج کے دور میں کیا ہے، یہ بیعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے آپ فرماتے تھے یہ سارا ملتان کا علاقہ بہاؤالدین زکریا کی ولایت میں دے دیا گیا ہے، اب جو یہاں مرید ہوگا وہ ان کا مرید ہوگا. یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیزم. ملتان سے آپ لاہور آئے، لاہور سے آپ دہلی روانہ ہو گئے. دہلی جب آپ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اب اس کو ایک جگہ میں نے التتمش بھی پڑھا ہے، التتمش، التمش تو خیر ٹوٹلی غلط ہے، التتمش بھی پڑھا ہے، تمش بھی پڑھتے ہیں. خیر جو بھی ہے بات سمجھ میں آنی چاہیے. دہلی کے بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کرنے لگا حضور آپ میرے محل میں ٹھہریے. یہ بادشاہ ہے خاندان غلامہ میں جو ایک عظیم نام ہے، جب وہ بادشاہ بنے ہیں تو ان میں یہ ایک نام آتا ہے. آپ میرے محل میں رکیے. فرمایا لگا نہیں میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا، میں ڈھونڈتا ہوں کسی گاؤں میں، کسی تنہائی میں، کسی جگہ میں جا کے رکوں، میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا. تو کلو کری، اب اس کا کوئی بھی پروننسی ہو سکتا، کسی نے رے بھی لکھا ہوا ہے، کسی نے ہا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن انگلش میں آج کے دور کے اندر اگر آپ اس کے سپیلنگ پڑھیں گے KILOKRI، کھیلو کھری، جو بھی خیر بنتا ہے. تو یہ نیو دہلی کے قریب ہے، یہ تقریباً 10 مائل دور ہے نیو دہلی سے. 10 مائل 18 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے نیو دہلی آنا ہو یا نیو دہلی سے وہاں جانا ہو. 18 منٹ ٹیکسی میں جاتے ہوئے. اور رات کے وقت ٹیکسی میں اگر آپ جائیں گے تو ٹیکسی والا تقریباً اگر وہ AC کی ٹیکسی نہیں ہے تو 150 روپے انڈین لیتا ہے. رات کے وقت کی بات کرو، دن کی نہیں ہے. تو آپ نے وہاں جا کے ڈیرا لگایا. تو بادشاہ جو ہے وہاں ہفتے میں 2 بار آتا تھا. 2 بار دہلی کا بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے 2 بار آتا ہے. میرا دل کرتا میں روز آؤں. وہ روز آنے لگے. پہلے ہفتے میں 2 بار آتا تھا، پھر دہلی کا بادشاہ روزانہ آنے لگا. جب روزانہ آنے لگا تو آپ کو پتا کہ عام آدمی کا جانا، تو دہلی کا بادشاہ جب جا رہا ہو تو کتنے 7 آدمی، پھر اس کو کام کتنا چھوڑنا. عرض کی حضور آپ یہ دہلی شہر کے قریب نہیں آ جاتے؟ میرے معاملات کچھ تھوڑے سے وہ بھی ہیں، حضور آپ کو بھی دقت ہوتی ہوگی، وہاں قریب ہوں گے تو ملاقات تھوڑے سے منٹ میں ہو جایا کرے. آپ نے قبول فرمایا. کہنے لگے ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ہم جاتے ہیں. ہم تیرے محل میں نہیں جائیں گے لیکن ہم شہر کے قریب آ جاتے. تو آپ پھر وہاں سے مہرولی میں آ گئے. اس کے پروننسیشن بھی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا ایک پروننسیشن جو ہے وہ مہرولی. یہ جو دہلی ہے نا، جس کو دہلی کہتے ہیں، یہ دہلی 7 پرانے شہروں کو ملا کر ایک بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو 7 قدیم جو شہر تھے ان میں سے ایک مہرولی بھی ہے. وہاں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا. جب یہاں ڈیرا لگایا، یہاں آپ نے دوسری شادی کی. دوسری اقتباس الانوار میں ہے کہ ان سے جو آپ نے شادی کی، ان سے 2 لڑکے ہوئے، شیخ احمد اور شیخ محمد. یہ ایک بات یہاں عرض کرتا جاؤ، ایک شیخ ہوتا ہے لفظ پروننسیشن، ایک شیخ ہوتا ہے پروننسیشن. شیخ کاسٹ ہے، شیخ یہ عہدہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، رینک ہے. ویسے شیخ کا معنی بھی کیا گیا. شیخ اسے کہتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو. ایک معنی شیخ کا یہ کیا گیا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے.
اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ جو ہے یہ پیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اب شیخ بولیں گے، اسے شیخ نہیں بولیں گے، شیخ۔ تو شیخ احمد اور شیخ محمد یہ دو آپ کے بیٹے ہیں، اور شیخ محمد جو ہے 7 برس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی نسل جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی، یہ شیخ احمد سے چلی، جو بعد میں خواجہ احمد تماچی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ کی گزر بسر، پہلے آپ ایک نان بھائی کی دکان کے ساتھ رہتے تھے، نان بھائی کے اس کا گھر بھی تھا، دکان بھی تھی، وہاں اس کے ساتھ رہتے۔ پھر آپ کو خواجہ حمید الدین، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر لے گئے۔ کچھ یاد آیا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ؟ استاد محترم، یہ آپ کو اپنے گھر لے گئے، یہ یہاں کہاں آ گئے؟ تو اگر قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ واقعہ اور ان کے بارے میں کچھ بیان نہ ہو جائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری سٹوری جو ہے وہ تشنا رہ جائے گی۔ یہاں میں عرض کر جو، کیونکہ ہم نے بچپن سے ایک ہی واقعہ سنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہ تختی والا، تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سہروردی ہیں، پہلی بات تو یاد رکھیے۔ اور آپ کا نام محمد بن عطا ہے، آپ کے ابا عطا اللہ بخاری ہیں، آپ کے والد گرامی کا نام عطا اللہ بخاری، اور آپ کا اپنا نام محمد ہے، حمید الدین ناگوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد گرامی عطا اللہ یہ بخارا کے بادشاہ تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے کہا چل اپنے بیٹے سے یہ بولے، محمد بن عطا سے بولے، محمد سے کہنے لگے تم بادشاہت کو سنبھالو بخارا کی، تو آپ بادشاہ بنے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بادشاہ بن رہا ہے کتنا نالج ہوگا اس کے پاس۔ تو مروجہ علوم سارے پڑھے، پڑھنے کے بعد بادشاہ بنے، بہترین ٹھیک طریقے سے حکومت چلا رہے تھے۔ یہ میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو دھیان سے ذرا سنیے۔ آپ بخارا کے بادشاہوں میں سے ہیں، تو ابا نے اپنے جیتے جی ہی حکومت بیٹے کو دے دی۔ اب بیٹا حکومت ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا نا، تو موت سے پہلا تعارف ہوا آپ کا، بات کوئی دماغ کو لگ گئی، غمگین رہنے لگے ہر وقت۔ وہ فلسفہ موت اور زندگی، یہ ساری چیزیں ایسی دماغ کے اندر اکٹھی ہوئیں، آپ نے بس بولا با چھوڑ، بخارا کی سلطنت کو چھوڑ، چلیں کسی اور دنیا کی جانب نکل دیں۔ اسے تلاش کرتے ہیں کہ جو ان جھنجھٹوں سے نکالے۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ، نام ان کا محمد ہے، یہ بخارا کی سلطنت چھوڑ کر باپ بیٹا اور ساری جتنے بھی باقی تھے چھوڑ گئے، کرمان کی جانب نکل گئے۔ اب بات کوئی سمجھ میں آئی؟ تو وہاں کرمان میں جب پہنچے، وہاں خواجہ ابو بکر کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے لگے۔ وہ ان کی تربیت کرتے کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اپنے شادی کی، لیکن ابھی کچھ طلب باقی ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ، ابھی ان کا نام قاضی حمید الدین نہیں پڑا، ابھی ان کا نام محمد بن عطا ہی ہے، کرمان میں رہنے لگے۔ وہاں بے چینی بڑھتی گئی۔ خواجہ خضر علیہ السلام آپ تشریف لائے، فرمانے لگے جاؤ بغداد میں چلے جاؤ، تمہارا سامان وہاں تیار ہے۔ تو یہ محمد بن عطا کرمان سے بغداد پہنچے۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو اپنی بات مریدی میں لے لیا۔ 12 سال تک ان کو اپنے پاس رکھا، 12 سال تک ان کی تربیت فرمائی آپ نے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ 12 سال تک تربیت کرنے کے بعد آپ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کیا تو پھر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ اوش چلے جاؤ۔ آپ سمجھ آئی؟ تو تب یہ ان کے دربار میں تھے کہ جب حکم ہوا کہ اوش جاؤ اور جا کے قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھا کراؤ، رسم بسم اللہ۔ بسم اللہ تو خیر وہ پڑھ چکے تھے، رسم بسم اللہ وہاں ہونی چاہیے۔ تو وہاں سے اوش روانہ ہوئے۔ محمد بن عطا جو ہیں، ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حمید الدین کا لقب عطا کیا گیا۔ پھر یہ وہاں سے دہلی آ گئے، ان کی دوستی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، پھر اور بھی یہ وہاں سے دہلی آ گئے۔ دہلی جب آئے تو یہاں آ کر دہلی کے بادشاہ نے آپ کو ناگور کا قاضی بنا دیا، قاضی حمید الدین ناگوری۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ ہیں، اور سلسلے میں سہروردی سلسلے میں ہیں، اور دہلی میں آئے تو سلطان شمس الدین نے ان کو ناگور کا قاضی بنا دیا۔ قاضی جب بنایا ان کو
तो ताल्लुकात तो पुराने थे। तो जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे तो इनको अपने घर ले गए। अब मसला बड़ा अजीब था, हैं ये उस्ताद, बादशाह हैं, काजी हैं, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की इज्जत इस तरह करते हैं, इस तरह इज्जत करते हैं जैसे ये उस्ताद हैं। और आपने बस 10 साल जिंदा रहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के विसाल के बाद, तो आपने वसीयत की मुझे इनके पांव में दफनाइएगा। अल्लाह अकबर, तसव्वुफ की दुनिया देखी कितनी प्यारी है। कहा इनके पांव में मुझे दफनाइए। अब बेटों को तो बुरा लगा ना, काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, कहा यार क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के पांव की जानिब दफना दे। तो उन्होंने क्या किया, जगह को जरा ऊंचा कर दिया। तो चलो जगह तो ऊंची हो जाए। अब जगह को जब ऊंचा कर दिया तो अब दफनाया तो रात को ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे है मेरे बच्चों, मेरे बेटे होकर तुमने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के सामने मुझे तुम्हें रुसवा कर दिया। अल्लाह अकबर जल्ला शान, तुमने मुझे रुसवा कर दिया। बच्चे रोते हुए आए, उसको गिराया और फिर आपकी कब्र मुबारक नीचे की। तो आज भी आपका रोजा, कुछ बात समझ में आ गई। तो ये हैं मोहम्मद बिन अता, जो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए, ये आपके उस्ताद हैं। तो इनके घर में कुछ देर रुके, उसके बाद इन्हीं के घर के अंदर महफिल जमा करती थी, महफिल समा। अब यहां जरा देख लीजिए, सोहरावर्दी कादरियों के साथ मिलते जुलते हैं, सोहरावर्दियों के नजदीक समा नहीं होती, लेकिन काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह समा टिका के सुनते थे, आपके घर के अंदर समा होती। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तो यही चीज थी। अब समा होती, बुलाया जाता लोगों को। अब जितने काजी थे, दूसरे मुल्ला जो लोग थे, वो आप पर एतराज करते कि ये समा बिदअत है, शिरक है, हराम है, नजायज है, ये है। आपने एक दिन, और काजियों ने कान भर दिए सुल्तान के भी, तो आपने एक दिन महफिल सजाई, महफिल समा। तो आपने फरमाया काजी सईदुद्दीन, काजी मिनहाज, काजी सिराज, काजी इमाद, काजी सैयद मुबारक, सब बुलाओ। महफिल उरूज पर थी, महफिल समा, सारे काजी बुला लिए जितने काजी थे एतराज करने वाले। अब ये सोहरावर्दी होकर काजी कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और काजी, महफिल समा जब अरूज पे हुई तो दोनों को जब वजद आया तो सब के सब लोगों ने कान पकड़ लिए जितने काजी थे, और माफ़ी मांगी कि हुजूर आप जो कहते हो वाकई आपके लिए ये सही। कुतुबुल अख्ताब का आपको पीर मुर्शद की तरफ से लक़ब मिला। बख्तियार आपके मुर्शद बुलाया करते थे। काकी ये एक ख़ास लक़ब है जो बहुत कम, बाकी तो मिलते रहते हैं, कुतुब का नाम आप बड़े लोगों के साथ सुनेंगे। ये लफ्ज़ काकी जो है ना, ये इन्हीं के साथ है, एक ख़ास इम्तियाजी सा नाम है। तो ये काकी का माना क्या होता है? काकी का माना होता है काक, नान रा काक मी गोयंत। ये जो नान होता है ना, नान रोटी, रोटी को काक कहते, तो काकी रोटी वाला। अब इसके पीछे क्या मिथ्स, इसके पीछे क्या स्टोरी है कि ये इम्तियाजी हैसियत क्यों इख्तियार कर गया? क्या जिंदगी में एक बार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ। ये वाकया कुछ जिंदगी में कई बार हुआ है कि जो आपके नाम का हिस्सा बन गया है। तो रोटी वाला क्या चक्कर क्या है? तो सुनिए, आप जब रहते थे दिल्ली के अंदर तो शुरू शुरू में फतूहात कम थी। बादशाह हालांकि आपका गुलाम है, लेकिन आप उससे कुछ नहीं लेते। हमसाया है बुकाल, उससे उधार ले लेते और रोटी पकती घर की। तो आपको बोलूँ मैं कि जब औरतें बातें कर रही हो तो कोई ना कोई बात चल पड़े तो तानाजनी भी शुरू हो जाती बीच में। कोई बात पता नहीं क्या हुई होगी कि बुकाल की बीवी ने कह दिया ख्वाजा साहब की जोजा मोहतरमा से कि अगर हम आप लोगों को कर्जा ना दे तो आपके घर में रोटी भी ना पके। आपको बात बड़ी अजीब सी लगी। आपने आकर कहा, फरमान लगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम यूँ किया करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के बाद वो जो अंदर ताक है ना उसके ऊपर हाथ बढ़ाया करो। तुम्हें घर की फैमिली के जितने अफराद हैं ना, वो जितनी रोटी चाहिए होगी वो तुम्हें ऊपर से मिल जाएंगी। बस तुम इंटेंशन नियत करना कि मुझे घर में इतनी रोटी की बंदों के लिए ज़रूरत है, जितने घर में बंदे होंगे बस उनके लिए। तो हाथ बढ़ाओगी तो रोटी मिल जाएगी। तो वो जब हाथ बढ़ाती तो जो इंटेंशन लेती कि इतने बंदे हैं घर के, बाहर का नहीं घर का सिर्फ, तो वो बढ़ाती उतनी ही रोटी ऊपर पड़ी होती। ये बड़ा अरसा जब बुकाल से कर्जा पिछला उतार दिया, आगे ना लिया, तो फिर मुलाकात हुई। हमसाया तो थे। अब आप लोग हमसे रोटी नहीं लेते, कर्जा नहीं लेते, रोटी कैसे खाते हो? तो आपके मुंह से निकल गया, फरमान लगी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि ऊपर उतनी रोटियां मिल जाती। अल्लाह, तो काक
ना नरा काक मी कोई अंध। तो काक रोटी को कहते हैं, ये एक। इसके बाद और वाकया, अब ये नहीं, ये तो घर का वाकया है, इससे क्या मशहूर कर देंगे भाई। एक और वाकया हुआ फिर, और ये वाकया बहुत मशहूर हुआ। ये हौज़े शमसी के किनारे पे हुआ। ये हौज़े शमसी क्या है? हौज़े शमसी के मुतल्लिक़ मालूम होगा तो आगे करामत पता चलेगी। हौज़े शमसी क्या है? हौज़ तालाब को कहते हैं, शमसी शम्स सुल्तान शमसुद्दीन शमसी या निस्बत की। तो ये हौज़े शमसी क्या है? हौज़े शमसी ये है कि सुल्तान शमसुद्दीन दिल्ली का बादशाह सोया हुआ है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप घोड़े पर जलवा फरमाएं, तो आप उसे ये कहते हैं कि शम्स तुम यहाँ, ये इस जगह के ऊपर जो है, उसे इशारा फरमाया, घोड़े के ऊपर जलवा फरमाए और यूं इशारा करते कि यहां तालाब बनाओ, ज़ियारत की चले गए। अब बादशाह दिल्ली आपको मालूम है ना कि वो तो रोज़ाना हाजिरी देता था। तो उसने पैगाम पहुंचाया पहले कि हुजूर मुझे एक ख्वाब बयान करना है आपसे, तो मैं आ रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है। क्योंकि वो टाइम से भी पहले वो ख्वाब बताना चाहता है, जल्दी आकर, तो मैं हुजूर आ रहा हूं बस कदम उसी के लिए। तो जो पैगाम लेकर आया था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से कहा, जाओ उसे जाके कह दो कि मुझे पता है कि तुझे ख्वाब क्या आया है, चल मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, तू भी पहुंच। अल्लाह अकबर जल्ल शानो, तू भी वहां पहुंच, मैं भी पहुंचता हूं। तो अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह उसी जगह पे पहुंच गए जो रात को जगह देखी थी शमसुद्दीन अल्तमिश ने देखी थी। अब वहां पहुंचे तो जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, यानी आप घोड़ा मुबारक पे सवार थे और वो घोड़े के सुम उस जगह पे लगे हुए थे, ऐन उसी जगह के करीब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह खड़े। तो जब बादशाह पहुंचा तो आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सवारी के निशान है वो ये हैं, यहां से खोदो। तो जो ही खोदा तो नीचे से पानी निकल आया, चश्मा। जब चश्मा निकल आया तो अब यहां हौज जो है वो बनाया। 5 एकड़ रकबा है उसका, 5 एकड़। तो वो जो हौज था ना, वो जब हौज बन गया तो इसके गिर्द जो है वो बैठा करते थे। तो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक का निशान था, तो इसलिए जितने भी औलिया कराम थे, जो सूफिया थे, वो सारे कभी कभी उसके गिर्द बैठ जाते, सरकार की बरकत। इसे हौज़े, अब हौज़े शमसी समझ में आया। अब करामत सुनी। तो हौज़े शमसी, सर्दी की रात, सर्द हवा चल रही है, हौज़े शमसी के किनारे के ऊपर औलिया कराम बैठे हुए हैं। तो अमीर खुसरो को जवाब दिया निजामुद्दीन औलिया ने कि काकी क्यों मशहूर हुए, ये उनकी तरफ से मैं रिवायत ला रहा हूं। तो आपने फरमाया कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हौज़े शमसी के किनारे पे बैठे हैं तो लोगों ने यह कहा सर्द हवा चल रही है, अगर गर्म रोटी मिल जाए तो क्या कहने। आपने फरमाया अच्छा, तो आप उसी जगह की जानिब बढ़े जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो वहां से गरम गरम रोटी पकड़ते जाएं और देते जाएं, पकड़ते जाएं, देते जाएं, पकड़ते जाएं। और सर्द हवा चल रही। तो पानी के अंदर से जब आप चीज लेते हो ना, रोटी गर्म भी होगी तो ठंडी और खराब हो जाती है। तो सर्दी में पानी तो ठंडा होगा ना, तो ठंडे पानी में से रोटी निकालोगे तो क्या होगा, एक तो रोटी खराब हो जाएगी, रोटी ठंडी हो जाएगी। रोटी खराब भी नहीं हो रही और रोटी ठंडी भी नहीं हो रही, आप गर्म रोटियां पकड़ा के दे, ये लो। तो काकी मशहूर हुए। 2 आखिरी सुन लीजिए, वैसे तो बहुत सारी। एक और रोटी का वाकया, क्योंकि एक वाक्य से मैं ये सोचा करता जब भी बचपन से सुनता, मैं ना ऐसा नहीं हो सकता कोई एक वाकया हो तो वो नाम का हिस्सा बन जाए। ये मैं चंद सुना रहा हूं आपको। काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके उस्ताद मोहतरम, उनके घर में महफिल समा है। तो कहा कि महफिल उरूज पर चल रही है, खुद सोहरावर्दी है लेकिन महफिल समा के दिलदादा है, और उसके लिए आपको 12 काजियों का सामना करना पड़ा, दिल्ली के अंदर भी और बगदाद के अंदर जाके भी। दिल्ली के काजियों ने तो चैलेंज कर दिया, हमीदुद्दीन नगोरी को मुल्ला तो नहीं, को मौलवी तो नहीं ना कि जिसको काजी लिताड़ देंगे, आप तो बुखारा के बादशाह रहे हैं, जुर्रत है इनकी। तो कहने लगे, काजी साहब ने कहा मैं तो सुनूंगा। कहने लगे अच्छा फिर जाओ बगदाद में जाके सुन के दिखाओ, फिर हम माने आपको। आपने बगदाद जाकर समा करवाया, काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद जाके समा, और मज़ामीर के साथ। खैर, तो काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह कि हाँ महफिल समा चल रही। अब जब महफिल समा खत्म हुई, लोग तो जमा हो गए। काजी साहब कहने लगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से कहने लगे, भाई ये तो लोग जमा हो गया, अब इनको रोटी कौन खिलाएगा। अब गर्म गर्म रोटी हो जाए, साथ हलवा हो जाए, हलवा मीठी कोई चीज़ हो जाए। मैं लगे अच्छा तुम इस तरह करोगे, इनकी लाइन लगा दो, इनको कहो कि कितार के अंदर बैठ जाओ तुम। तो जितने महफिल समा सुनने के लिए आए हुए थे वो सब कितार के अंदर बैठ गए। जब कितार में बैठे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह इस किनारे पे खड़े हो गए। लोग यूं बैठे ना, जैसे आपने कभी देखा रोजा खोलते हुए लोग बैठते, यूं बैठे,
آپ نے اپنا دامن لیا آستین کو لے کے آپ نے یوں جھاڑتے. آپ جب آپ جھاڑتے تو 2 روٹیاں اور حلوہ اس آدمی کے سامنے ہوتا. یوں آستین کو جھاڑتے 2 گرم روٹیاں اور حلوہ اس کے سامنے ہوتا. جتنے محفل سما میں آئے تھے سب کو کھانے کو روٹی مل گئی. اب آپ سمجھ گئے کاکی. آئیے پھر احترام سے نام لیتے ہیں. سید قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی سما دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کاکی کی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو شب و روز آپ کے کیسے گزرتے. ولی ایسے نہیں بنتا. ایک بات یاد رکھنا, بے ایمان اور بے عمل ولی نہیں بن سکتا. وہ فراڈیا ہوگا 2-3 سال کے بعد اس کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. یہاں امریکہ کے اندر بہت لوگ فراڈی آتے رہتے ہیں. میری تقریر ریڈیو پہ روز ہوتی تھی, آپ بھی جو سنتے ہو. تو میری تقریر سے پہلے, کیونکہ میری تقریر ہوتی پیک ٹائم پہ ہوتی, سب لوگ سن رہے ہوتے, تو میری تقریر سے پہلے 3 زبانوں میں اس کے کمرشل نشر ہو. کمرشل 3 زبانوں کے اندر, انگلش کے اندر, اردو کے اندر, گجراتی کے اندر. بڑے بڑے لوگ ہیں. اس کے بعد میرے اپنے حساب چلے گئے. تو مجھے آگے بتانے لگے جی وہ یوں ہاتھ کرتا ہے, انڈا اس کے ہاتھ میں آ جاتا. میں نے کہا یہ شعبدے بازی ہم نے بچپن میں کی ہوئی ہیں کہ ایسے ہاتھ کرنا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جب ہاتھ کرتا ہے تو پیچھے اندھیرا ہوتا ہے نا. بولے ہاں. میں نے کہا یہ چیزیں تب میں چھوٹا تھا نا, 10ویں میں پڑھتا تھا, یہ ساری چیزیں تب میں نے کی ہیں. ایسے ہاتھ کرنا, لکھ دینا تو نظر نہ آئے, یہ کر دینا, وہ کر دینا, یہ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. یہ ابھی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین سید سرور چشتی صاحب آئے ہوئے تھے, تو ان سے بات میری ہو رہی تھی. تو کہنے لگے یار آج کل لوگوں کا عجیب ایمان ہو گیا. ایک تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا. او بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, عبادت کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہیں نہیں اور وظائف کرتے ہیں نہیں. وہ ٹینشن بڑھتی 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 بیماری بن جاتی ہے, تو بولتے ہیں ہمارے پہ جادو ہو گیا. جادو ہوتا ہے لیکن اتنا عام نہیں ہے. اگر آپ لوگ نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو نا, تو یقین جانیے کوئی بہت بڑی آفت ہوگی تو آئی, ادروائز چھوٹی موٹی تو یہ ویسے ہی آپ سے ڈرتی نہیں. تو اللہ کی عبادت شروع کرو یار, قرآن مجید پڑھو. کیوں دھوکے بازوں کے آگے لگے رہتے ہو؟ تو آپ بے عمل اور بے دین آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا. آپ ذرا سن لو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا عمل کیا. آپ حافظ قرآن تھے, روزانہ 1 قرآن آپ فرض, نوافل, تہجد ساری 24 گھنٹے کے اندر 1 قرآن مجید ضرور ختم کرتے تھے. ہم لوگ تو جب نماز پڑھیں گے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ اللہ اکبر, بار بار وہی نہیں. پورا قرآن مجید صبح سے کام شروع ہوا ہے تہجد سے, اب پڑھتے جائیں گے پڑھتے اگلے تک. تو پورا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ہوتی. نوافل اس کے 3000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہوتا تھا. اور درود شریف کیا پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ آپ کا درود شریف ذرا سنیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و آلہ وسلم. اس کو پڑھتے تھے 3000 مرتبہ. اور حضور کی بارگاہ میں یہ بچپن سے ہی قبول تھا, چونکہ شروع سے ہی پڑھتے تھے. رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑا سا سو لیتے, اس سے ذرا پاور مل جاتی ہے, پھر اگلے حصے اٹھ جاتے, تلاوت کرتے. اس میں ذکر بھی ہوتا, ذکر جلی ہوتا, پوشیدہ ذکر بھی کرتے, بلند آواز سے بھی ذکر کرتے. نوافل کے مشغول, کم بولتے, کم کھاتے, کم سوتے. شروع سے ٹریننگ. گوشہ نشینی آخری عمر میں تو بہت بڑھ گئی, وہ تو زیادہ بڑھ گئی. استغراق کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اوپر تاری ہے. یہ استغراق کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو سوچ میں کہیں آدمی سوچ کے ذریعے سے گم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, کسی سوچ کے اوپر یوں, اور اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا. یہ اور دوسری کیفیت, یہ میں ایک عام بتا رہا ہوں ویسے طور پہ. دوسری کیفیت کہ چیز نظر آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بازار جاتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. ایک تو یہ دونوں کیفیت ہوتی ہیں. کبھی سوچ میں اٹک جاتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت کوئی چیز, اور کبھی جو ہے وہ اس کا نور اس کی تجلی میں. استغراق کی کیفیت جو ہے وہ تاری ہے. عالم استغراق کے اندر رہتے, باہر آتے نماز کے وقت, نماز پڑھتے, اس کے بعد پھر عالم استغراق کے اندر آپ چلے جاتے. فقر و غنا کا عالم کیا ہے؟ یہ ولی کامل جو ہوتے ہیں دولت بے تحاشا ہوتی ہے, پلے کچھ نہیں رکھتے, سب تقسیم کرتے. دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہے. ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ چلو خانقاہ میں روز کھانا پکتا ہے, 6 گاؤں خانقاہ کے نام لگا دیے, اور ایک پورا تشت بھرا ہوا اشرفیوں کا لا کے رکھے. 6 گاؤں معمولی نہیں ہے. 6 گاؤں نام لگانے کا مطلب معلوم ہے کہ یعنی 6 گاؤں کے اندر جتنی بھی زمین ہے, اس زمین کے اندر جتنی فصل اگے گی وہ فصل بیچ کر سارا خرچہ خانقاہ پورا کرے گی. اب آپ سمجھ گئے, یہ مطلب ہوتا تھا 6 گاؤں تیرے, 7 گاؤں تیرے. تو 6 گاؤں ان کے نام لگائے جا. آپ نے وہ جب فرمان پڑھا
اور وہ تشت سامنے پڑی، فرمانے لگے واپس لے جاؤ۔ راحت القلوب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ میرے مرشد نے ایسی چیزیں قبول نہیں کی تو میں ان کو قبول کر کے کیا قیامت کے دن ان کے سامنے رسوا ہو جاؤں؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ مجھے یہ 6 گاؤں نہیں چاہیے، جاؤ، مجھے اپنے مرشد کی دعا ہے، میری خانقاہ کے لیے 6 گاؤں کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا سن لو جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ بابا فرید الدین خود فرماتے ہیں، وہ ان کے مرید ہیں نا، خلیفہ اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ توکل قطب الاقطاب جیسا میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ کوئی بورچی کھانے کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ اللہ اکبر جل شان، کوئی آتا کہ یہ آٹا چاہیے، دال چاہیے، فلاں چیز چاہیے، مسلح کا کنارہ اٹھاتے نیچے سے چربیاں اٹھا کے دے دیتے، جاؤ۔ اب مصنف بھی ہیں، اپنے کتابیں بھی لکھی۔ اس کتاب میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ اپنے پیر مرشد خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کے ملفوظات لکھے، زبدۃ الحقائق رسالہ اور ایک مثنوی، یہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے، اور ایک دیوان ہے جو شائع ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اندر اسے لکھا۔ اور جس طرح آپ نے اپنے پیر کے ملفوظات جو ہیں وہ نقل کی، اسی طرح آپ کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین کے نام سے جمع کیے، تو یہ بھی آپ ہی کی کتاب ہوئی۔ پھر مرشد کون ہوتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے مرشد کون ہوتا ہے؟ یہ باتیں ہیں ذرا سیکھنے والی کہ مرشد کون ہوتا ہے۔ تو قطب الاقطاب فرماتے ہیں کہ مرشد کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جب طالب اس کی خدمت میں آئے، بات کے لیے حاضر ہو، تو ایک ہی نگاہ کے اندر تمام دنیا کی غلاظتیں اس کے دل سے دھو ڈالے اور نفرت پیدا کر دے، ختم کر دے، اور دل کو صاف کر دے، ایسا صاف کرے کہ کوئی کدورت، زنگ، رنگ اور محبت دنیا نہ رہے، اور وہ آدمی کو جو ہی بیعت کرتا ہے اسے واصل اللہ کر دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو جاننا چاہیے کہ پیر اور مرید دونوں گمراہی کی وادی میں گھوم رہے ہیں۔ بہت نازک بات ہے۔ صوفی مرد کامل بننے کے لیے، صوفی بننے کے لیے، مرد کامل بننے کے لیے فرماتے ہیں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اور کم رابطہ، یہ 4 کم بڑے ضروری ہیں، وہ بندہ مرد کامل بنے گا۔ اور آج تو کم سونا نہیں، زیادہ پیر صاحب تو ٹکا کے سوتے ہیں، کم کھانا سب سے زیادہ وہ کھاتے ہیں، کم بولنا، کم رابطہ، بلکہ سب سے پیر صاحب کا رابطہ پورا سال ہی گھومتے رہتے ہیں، آج فلاں طرف گئے، آج فلاں طرف گئے، آج فلاں طرف گئے، وہ گھومتے رہتے ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل ہیں، وہ ملکوں میں گھومتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آفات سے بچنے کے لیے اپنے وظائف بھی بڑے بتائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے کہ جب تم گھر سے نکلنے لگے تو گھر سے نکلنے سے پہلے تم آیت الکرسی کو پڑھ دیا کرو، جب تک گھر واپس آؤ گے تمہارا گھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اکثر لوگ آ جاتے ہیں حضور رزق کم ہے، فرمانا کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، آپ لوگ بھی اگر یاد کر سکتے، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اگر آپ یاد کرنا چاہو تو یاد کر سکو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رزق کی میں برکت چاہتے ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو، یا دائم العز والملک، یا دائم العز والملک والبقاء، یا ذل جلال والجود والفضل والعطاء، یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید۔ ایک دفعہ اور پڑھو، یا دائم العز والملک والبقاء، یا ذل جلال والجود والفضل والعطاء، یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید۔ یہ دعا رزق کی برکت کے، پیر سے محبت آپ کی بہت زیادہ تھی، اپنے مرشد سے بہت محبت کرتے، اپنے مرشد کی یاد میں کلام لکھتے اور پڑھتے رہتے، بڑی محبت تھی۔ ایک روز آپ نے اجازت، قدم بوسی کے لیے اجازت نامہ چاہا اور بندے کو بھیجا، جاؤ سرکار سے اجازت لے کو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو پیر نے پیغام بھیجا، تم رکو ہم آتے۔ اللہ اکبر، تم رکو ہم آتے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ اجمیر سے چلے، جب دہلی میں پہنچے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان شمس الدین التمش یہ سب اور بڑے بڑے عمر حافظ اللہ سب استقبال کے لیے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی تشریف۔ میں بڑی میری آرزو رہی ہے کہ میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے در پر جاؤں، لیکن ویزا نہیں ملتا، امریکہ سے بھی ویزا نہیں مل رہا۔ بہرحال یہ ان کا کرم مجھ پہ رہتا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں
وہ اکثر جاتے رہتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر، آج کل تو آپ کو معلوم ہے سلوں کے اندر بھی کیمرہ ہے، وہ وہاں جا کے کیمرہ آن کر دیتے، میں یہاں سے کیمرہ آن کر لیتا ہوں تو وہ چلتا رہتا ہے، تو میں فاتحہ پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ پھر قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو میں پھر فاتحہ پڑھتا ہوں، الحمد شریف پڑھتا ہوں، قل واللہ پڑھتا ہوں، چلو میری آواز تو وہاں گونجتی ہے نا، تو وہ اسپیکر آن کر دیتا ہے، پھر بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا ان کا کرم یہ ہے کہ تقریباً انہی کا سید سرور چشتی صاحب وہ تشریف لے آتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی، مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اکثر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں گے ان کے ساتھ میری کافی تقریریں ہیں، تو یہ کرم فرما دیتے ہیں، وہ ان کی مہربانی اور ذرا نوازی ہے۔ تو خواجہ صاحب جو تشریف لائے سب استقبال کے لیے، اب خوب محفلیں جمنے لگی، بادشاہ نے کہا کہ حضور میرے محل میں رکیے، فرمایا لگا نہیں، ہم قطب الدین کی خانقاہ میں ٹھہریں گے، تو خواجہ معین اجمیری چشتی رحمہ اللہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں ٹھہرے، محفلیں جمی، آپ کے جانے کے بعد فیض اور بڑھ گیا، قطب الاقطاب کی خانقاہ مرجع خلاق بن گئی اور منبع برکات بن گئی۔ دوسری مرتبہ پھر، یہ پہلی ملاقات ہے، دوسری مرتبہ 10 سال کے بعد اچانک خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ خود دلی تشریف لے آئے بنا بتائے، خانقاہ میں پہنچے تو قطب الدین بختیار کاکی حیران رہ گئے، مرشد تشریف لے آئے، حضور مجھے بتایا ہوتا، اطلاع دی ہوتی، آپ تشریف لے، حیرانی بڑھ گئی اور خوشی بھی بڑھ گئی۔ خواجہ کہنے لگے نہیں، وہ یہ کسان ہے نا، جو یہ بیچارہ مزارع، یہ اس کی کچھ زمین کا مسئلہ تھا، یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا کہ میری تھوڑی سی زمین ہے، میں غریب آدمی ہوں، وہ کچھ کسی نے ہٹھا لی ہے، تو میں نے کہا چل دہلی چل کر بادشاہ سے تیری سفارش کرتے ہیں۔ دیکھا اجمیر سے چلے دہلی کہ بادشاہ ایک عام کسان کے لیے چل تیری سفارش کر دیتے، تو آپ نے فرمایا حضور رکیے، وہ لیا فرمان نامہ، اور بھی کوئی کام تھے، کہا جی میں خود جاتا ہوں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پاس بادشاہ آتا تھا، لیکن اپنے پیر کی خاطر اپنے پیر کا وہ لے کر وہ نامہ خود گئے، ایسے فیض نہیں ملتے، یوں فیض ملتے، خود گئے، ورنہ بادشاہ کے محل میں جانا گوارا نہیں کرتے تھے، آپ کہا پیر مرشد آپ رکو میں جاتا ہوں، خود گئے۔ اب روز محفل جو ہے وہ جمنے لگی، کام سب ہو گئے، اب وقت ذرا قریب ہے، فیض پہ فیض دیتے چلے جا رہے ہیں، سب لوگ ملنے کے لیے، جب بادشاہ ملنے کے لیے آتا ہے تو سب ملنے کے لیے آتے ہیں، نہیں آیا تو شیخ الاسلام نہیں آیا، شیخ الاسلام نجم الدین صغری نہیں آیا، آپ اٹھے، آپ اس کے گھر خود چلے گئے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ خود چلے گئے، یہ تو آگے دیکھا تو وہ کچھ بنوا رہا تھا کسی مستری سے، فرمانے لگے تجھے شیخ الاسلامی کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے، تکبر آیا کہ تو مروت بھی ختم ہو گئی تیرے اندر، سب ملنے آئے تو مجھے ملنے نہیں آیا۔ لجو شیخ الاسلام نجم الدین صغری نے منہ تک نہیں کیا اس کی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی طرف، آپ نے فرمایا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ جب سے تیرا مرید دہلی میں آیا ہے قطب الدین بختیار کاکی، لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سب اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے فرمایا اچھا تو پریشان نہ ہو، میں اپنے مرید کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے مرید سے کہا چل چلو، یہاں نہیں رہیں گے تم، اجمیر میرے ساتھ چلو گے۔ اب لے کے جب آپ چلنے لگے پورا دہلی خالی ہو گیا، بادشاہ تک پیچھے، لوگ رو رہے ہیں، اور جہاں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، حضور انہیں چھوڑ جائیے، حضور انہیں چھوڑ جائیے، آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ رکیے، لیکن ان کو تو چھوڑ جائیے۔ بس یہی بتلانا تھا، شیخ الاسلام نجم الدین صغری کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی وقت کتنی ہے، تو انہوں نے فرمایا قطب الدین سے رک جاؤ، بس یہ بتلانا تھا، جسے اسے معلوم ہو گیا تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے، یہیں رک جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ 2 ملاقاتیں تھیں، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی تشریف لے۔ تیسری ملاقات، آخری ملاقات، ظاہری ملاقات، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا وقت قریب آ گیا، آپ نے پیغام بھیجا قطب الدین مجھے ملنے کے لیے جلدی آؤ۔ آپ دہلی سے چلے، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو نصیحت، نصائح اور واز کرنا شروع کی۔ 40 نشستیں، ان میں 40 خطابات جو آپ نے جمع کیے۔ پھر ایک دن محفل سے جائی گئی، سب کو بلایا گیا، سب آئے، تو آپ نے قطب الدین سے کہا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ آپ یوں چارپائی کے اوپر جلوہ فرماتے، جسم ذرا کمزور تھا، میرے قریب آؤ، لیکن آپ پھر بھی اٹھ گئے۔ اٹھ کے آپ نے اپنا کلہ مبارک جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یوں پہنایا، جب پہنایا
تو فرمان لگے آج سے یہ میرا نائب اور خلیفہ اعظم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولایت و خلافت موروثی نہیں ہوتی۔ ہاں، چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنا سجادہ نشین بیٹے کو بناتے، نہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے سر پہ کلہ فرمایا یہ میرا نائب و خلیفہ اعظم ہے۔ آپ نے پھر ان کو مصلی دیا، اپنے ہاتھ پگڑی باندھی، مصلی دیا جس پہ نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید دیا جس پہ آپ خود تلاوت کرتے تھے، نالین چوبی دی، لکڑی کے جوتے جو ہیں وہ دیے، اور عصا مبارک خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو تبرکات پیچھے سے چلے آ سارے دے دی۔ تبرکات دینے کے بعد آپ نے کہا یہ ہمارے مرشد نے ہمیں دیے تھے، ہم نے تم کو عطا کر دی، جسے مرد پاؤ اسے یہ عطا کر دینا۔ دیکھا تصوف کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اپنے بچوں کو دے جاؤں یا ان کو دے جاؤں، جس کو کامل پایا جاتا ہے اسے دیو۔ کہا جس کو کامل پاؤ تم دے دینا، مجھے میرے پیر نے دیے تھے میں نے تمہیں دے دیا۔ اور فرمایا جاؤ جا کے 2 رکعت ادا کرو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعتیں ادا کی، یہ شاید شکرانے کی ہوں گی۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف یوں دیکھتے ہوئے، میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا اور اس مقام تک لانے میں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور فرمایا جاؤ اب ڈیلی ہی تمہارا قیام ہوگا اور ہمیشہ تک تم وہیں رہو گے، جاؤ۔ اور جب یہ کہہ دیا تو آپ اور خود وہ چارپائی کے اوپر وہ جو بھی تھی جہاں لیٹتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو گئے، سر جھکا۔ یہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ سوچ رہے تھے میں اپنے پیر کے پاؤں چوم لوں۔ یہ انٹینشن تھی، صرف نیت تھی، بولے نہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ مسکرا پڑے، کہنے لگے آ جاؤ۔ آئے تو خواجہ قطب الدین سیدھے پاؤں میں گرے اور پاؤں چوم لی، پاؤں کا بوسہ لے لی۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے ان کو پھر اٹھا لی، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ سینے سے جب لگایا تو پھر فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فاتحہ صرف مردوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، الحمدللہ۔ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے، جب دوبارہ الحمدللہ پڑھ لی، وہ خواجہ قطب الدین پھر گر گئے پاؤں میں، پھر پاؤں مبارک چوم لی، 2 مرتبہ پاؤں مبارک چومے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اب چلے جاؤ۔ آپ اجمیر سے روانہ ہوئے، ٹھیک 20 دن کے بعد، آپ کی روانگی کے 20 دن بعد اطلاع پہنچ گئی کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ اپنے مرشد کی جدائی میں رویا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے، اپنا روتے تھے۔ یہ مرشد جو ہوتا ہے نا، یہ حقیقی محبوب ہوتا ہے۔ دل پریشاں دیدہ ہیراں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی، دیدہ گریاں سینہ بریاں کردائی، جان من تو کردائی ہاں کردائی۔ دل گریاں، دیدہ گریاں یعنی آنکھ رونے والی بنا، سینہ بریاں، بریاں کہتے ہیں، یہ بریانی سنا، بریاں جلانے کو کہتے ہیں، سینہ جلا دی۔ جان من تو کردائی کردائی ہاں کردائی، ہاں یہ تو نے کیا میرے محبوب، یہ تیری وجہ سے۔ شوخی و بے باکی و نازو ادا، بہر یک دل اینچے سما کردائی، از کجا می آئی ہے طوفان حسن، عالم را خانہ ویران کردائی، جانے ہم شکرانہ است اے درد عشق، مردن دشوار از آسان کردائی۔ سما کے دیوانے تھے آپ کا وصال بھی سما میں ہی ہوا ہے۔ بس بات ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کا وصال مبارک بھی سما کے اندر ہوا۔ قوالی جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے۔ سما کے بارے میں لوگوں کا بہت سے نظریات ہیں، میں غلط اور اچھا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سما جو ہے جی، یہ ہندوستان کے اندر چونکہ ہندو لوگ رہتے تھے اور وہ بھجن گایا کرتے تھے، تو اس لیے صوفیاء کرام نے ان کے لیے اس کو ذریعہ بنایا اور سما شروع کر دی۔ واہ بھائی واہ، کیا تحقیق ہے بھائی۔ تو مولانا روم کون ہے پھر؟ چلو انڈیا کے اندر تو بھجن کی وجہ سے سما شروع ہوا، تو مولانا روم کون سے انڈیا میں تھے بھائی؟ ان کے ہاں بھی تو سما اور قوالی ہے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کون سے انڈیا میں تھے؟ وہ بھی تو قوالی اور سما سنتے تھے۔
شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کون سے تھے؟ برہان الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کون سے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پہلے سے سما چل رہا ہے. تو سما انڈیا میں نہیں ہوا بھائی. انڈیا میں صوفیہ لے کر آئے ہیں. سما جو ہے ایران، عراق، خراسان، سمرقند، چیچنیا، ان سب ریاستوں، ان علاقوں میں پہلے سے سما جاری تھا. جائیے جا کے تاریخ پڑھیے، پھر سما پہلے سے تھا وہاں. ایون کہ آج بھی اگر آپ چیچنیا میں چلے جائیں تو وہاں جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سما ہے، قوالی ہو رہی ہے. ان کی عورتیں بھی اور وہ بھی. مولانا روم خود محفل سما جمایا کرتے تھے، خود کلام پڑھتے تھے. تو بات کو سمجھ میں آ گئی. تو یہ انڈیا میں آ کر بجنوں کی وجہ سے نہیں، ہندوؤں کی وجہ سے نہیں، یہ سما پہلے سے تھا. اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ چشتیوں نے اس کو ذریعہ بنایا. بعض اوقات ایک ہی چیز ہر ایک کے لیے صحیح بھی نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی صوفیہ کرام تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مجاز کو لے کر حقیقت کی طرف آ جاتے، فوکس کرتے تھے. ہاں اگر یہ لوگ عیاش ہوتے تو میں سمجھ جاتا کہ جو کہہ رہا ہے کہ سما حرام ہے میں اس کی بات مان لیتا. عبادت گزار تمام قاضیوں سے بھی افضل، سخی بادشاہوں سے بھی زیادہ، اور مومن ہم سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ، صحابہ کے بعد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے بعد سب سے زیادہ. تو پھر دنیا میں جو آدمی آتا ہے آخر اس نے جانا بھی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی سما کی محفل ہے. صلاح الدین اور نصیر الدین قوال جو ہیں وہ کلام گا رہے ہیں. جب وہ کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پہ جب پہنچے کشتگان خنجر تسلیم راہ، کشتگان خنجر تسلیم راہ، اس پہ جب پہنچتے ہیں تو 4 دن، ایک جگہ 3 دن، 4 دن سے آپ کی طبیعت بڑی عجیب سی ہے. ہر زماز غیب جانے دیگر است. وہ جب قوال پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ یوں زمین سے اٹھنے لگ جاتا ہے، جست سیز لیٹا ہوتا ہے. تو کشتگان خنجر تسلیم راہ جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے، اور جب ہر زماز غیب جانے دیگر است زمین پہ گر پڑتا ہے، جسم میں جان بھی نہیں. تو اب کہا گیا ان سے، قوالوں سے یہ کہا گیا سنو، وہ جو کشتگان خنجر تسلیم راہ ہے بس اسی مصرے کو پڑھتے رہو. آپ کی روح کف سے انصری سے جو ہے وہ پرواز کر دی. آپ کا جسد انور جو ہے وہ میدان میں رکھ دیا نماز ادا کرنے کے لیے. جب بادشاہ آ گیا ہے تو ساری گورنمنٹ آ گئی، اور جب قاضی حمید الدین نگوری رحمہ اللہ موجود ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ، اور ان کے تو سارے صوفیہ کرام بھی وہاں، کیونکہ سب سے بڑے صوفی آپ ہیں. میدان بھر گیا، پورا دہلی آیا ہوا ہے. اب سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ جنازہ کون پڑھے گا، امامت کون کرائے گا. بھائی علماء بھی موجود ہیں، صوفیہ بھی موجود ہیں، بادشاہ خود موجود ہے، تو کون پڑھائے. اب یہ ہوا کہ کون جنازہ پڑھائے. تو خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے. انہوں نے ایک صفحہ کھولا اور اس پہ وصیت پڑھنے لگے. کہنے لگے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ وصیت فرما گئے ہیں، اب سب لوگ تو ہم وصیت سن لو کہ کون آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے گا. وصیت جب پڑھنے لگے تو اب ذرا آپ بھی وصیت سن لیجئے، اندازہ ہو جائے کہ صوفی کیسے ہوتے تھے. آج کل کے دھوکے بازوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. آپ ذرا سنیے گا غور سے. وصیت شروع ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرما گئے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، پہلی شرط. دوسری شرط، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے، عصر کی سنن جس کو سنتیں کہتے ہیں، عصر کی 4 پہلی سنتیں بھی پوری زندگی جب سے نماز فرض ہوئی ہے اور اب تک کبھی قضا نہ ہوئی ہوں. 2. تیسرا، جب وہ فرض نماز جو ہے اس کی تکبیر اولا کبھی مس نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی پتہ چلا کہ اس نے بلوغت سے لے کے اب تک کبھی نماز جماعت بھی اس نے مس نہ کی ہو، وہ آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھائے گا. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. کیا وہاں مولوی نہیں تھے، قاضی نہیں تھے، صوفیہ نہیں تھے؟ سب تھے، مگر کسی کی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے. تو پھر دہلی کا بادشاہ اور آپ کا مرید سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا. کہنے لگا میں تو چاہتا تھا کہ پردہ رہ جائے، مگر پیر نے میرا پردہ چاک کر دیا، فاش کر دیا، سب کو بتا دیا. آگے بڑھے اور دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر جل شانہ. دہلی کے بادشاہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. پتا چلا کہ جو آپ کا مرید دہلی کا بادشاہ تھا، ساری زندگی اس نے کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا، کبھی جماعت کی تکبیر اولا اس نے مس نہیں کی، اور کبھی عصر کی جو ہے سنن اس نے قضا نہیں کی.
چھوڑی نہیں. اور جن کے مریدوں کا یہ حال ہے اس پیر کا اپنا حال عبادت کا کیا ہوگا. تو کیا آج ہم ایسے پیروں کی توہین کریں گے؟ اللہ اکبر جل شان. مہرولی دہلی میں آپ کو مزار مبارک ہے. میں تو اور وہاں ارد گرد بہت سے اور بھی اولیاء کرام کی قبریں ہیں. یہ قطب مینار بھی آپ کے نام ہی کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مکمل کس نے کیا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش. تو کہتے ہیں کہ قطب مینار جو کہا جاتا ہے وہ بھی یہیں کی وجہ. تو یہ ساری مشہور چیزیں یہ سب ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی، آپ بھی ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.